بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، اس معاملے کو اتنا معمولی مت لیں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ عقیدے کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت اور جہنم کا سوال ہے، سفر بڑا لمبا ہے، آگے دو ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ومن مات وهو يجعل للہ ندا دخل النار۔ جو اس حالت میں مرا کہ اسے علم ہوا لا الہ الا اللہ کا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو اس حال میں مرا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کے اندر دو طرح کا داخلہ ہے، ایک عارضی اور ایک مستقل۔ عارضی داخلہ وہ ہے ٹمپریری جسے کہتے ہیں، ایک انسان موحد ہے، توحید پرست ہے، اس کے دامن میں گناہ ہے، اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ابدی جہنمی نہیں ٹھہرایا جائے گا، گناہوں کے مطابق اسے سزا ملے گی، بالآخر اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک وقت مقررہ تک، جب تک رب ذوالجلال چاہے گا اسے اس کے گناہوں کے مطابق سزا دے گا، پھر بالآخر اسے جہنم سے نکال لے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ مگر وہ انسان جو حالت شرک پر مرا، حالت کفر میں مرا، نفاق اکبر پر مرا، ایسے انسان کے لیے ابدی جہنم ہے، اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، خالدن فیہا کی مہر لگ جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام ساتھیوں سے جو دعوت دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو شرک سے خبردار کرو، لوگوں کو مکمل اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، تعصب سے ہٹ کر ان کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے ان کو بتلاؤ شرک کے بارے میں، سمجھاؤ شرک کے بارے میں علم و حکمت کے ساتھ، تاکہ اللہ کی خلق اس شرک سے بچ جائے، توبہ کر لے۔ اے میرے بھائیوں، میں اور آپ کیوں نہ اس چیز کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس شرک سے اپنے رب کی پناہ طلب کریں، جبکہ امام الحنفاء ابی الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کل آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اول سے لے کر آخر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے۔ میں نے تو پرائم منسٹر جیسی شخصیت کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے قبر پر سجدہ کیا، میں نے تو وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے جنہوں نے قبر کو گلاب کے عرق سے غسل دیا۔ اللہ کے بندو، بتلاؤ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی توحید ہے؟ ایک حدیث پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو، ایک آیت پیش کر دو کہ ہمارے رب نے یا ہمارے پیغمبر نے ہمیں کوئی حکم دیا ہو کہ کسی قبر کو چوما جائے، کسی قبر پر چادر چڑھائی جائے، کسی قبر پر لکھا جائے، کسی قبر کو بوسہ دیا جائے، کسی قبر پر نظر چڑھائی جائے، کسی قبر کا طواف کیا جائے، کسی قبر کو غسل دیا جائے، کسی قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے،
کوئی ایک دلیل پیش کر دو، قرآن سے پیش کر دو، احادیث سے پیش کر دو، اقوال صحابہ سے پیش کر دو، ائمہ محدثین کے اقوال سے پیش کر دو۔ اللہ المستعان، اشک بثی و حزنی الی اللہ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بڑی مختصر اور بڑی قیمتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو سنو اور سمجھو۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگ خود کہتے ہو یہ قبروں میں مدفون اولیاء اللہ ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو ان کے لیے تو رب کی جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ جس کو رب کی جنت کی بشارت مل جائے اسے ہماری عمارتوں کی، اگربتیوں کی، چادروں کی، شرنیوں کی، نظر و نیاز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، چادر کی ضرورت خواتین کو ہے، ان کو دیجئے، ان کو دیجئے۔ اسکولوں سے لے کر اسمبلی تک خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، لیکن جو مٹی کے نیچے ہیں ان کو 5-5 ہزار لاکھ کی چادر جو ہے پہنائی جاتی ہے۔ قبروں پر سونے کے دروازے نصب ہیں، مسلمان کھانے پینے کے لیے بیچارے لاچار ہیں، اکثریت مسلمانوں کی فقراء مساکین ہے، مگر درگاہ پر سونے کا دروازہ نصب ہے۔ اللہ المستعان۔ میں گزارش کروں گا میرے بھائیوں، سوچو، جسے رب جنت عطا کر دے، جسے رب اپنا قرب عطا کر دے، اس کو ہمارے پیسوں کی، نظروں کی، چڑھاووں کی، شیرنیوں کی، چادروں کی، اگربتیوں کی، چراغوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ المستعان۔